السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل قدر احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی عنایت کہ رب العالمین نے میری اور آپ کی اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے محسن کائنات، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے راہ ہموار کی، اور میری اور آپ کی ہدایت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے بتلا دیے۔ کس راستے پر جانا غلط ہے، کس راستے پر جانا صحیح ہے، کیا کھانا جائز ہے، کیا کھانا ناجائز ہے، کون سا پہننا چاہیے، کون سا نہیں پہننا چاہیے، کس طریقے سے کمانا ہے، کس طریقے سے نہیں کمانا ہے، حضور پاک علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو ان ساری ہدایات سے نوازا ہے۔ اور رب العالمین کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں یہ دور ترقی کا ہے اور پوری دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ نئی نئی ایجادات اس زمانے میں جسے دیکھ کر انسانوں کا دل متاثر ہو رہا ہے، اور انسان اس نئی ایجادات سے اپنے دل کو متاثر کر رہا ہے، خصوصاً مغربی تہذیب سے۔ مغربی تہذیب نے کہا آدھے کپڑے پہننے ہیں تو تمام انسانیت متاثر ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے آدھے کپڑے پہننے ہیں۔ مغربی تہذیب نے کہا تمہیں عیاشی اور زناکاری اور بدفعلی کرنی ہے تو تمام انسانیت کا متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مغربی تہذیب کی مانتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے کہا گانے سننے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، ہمارے دل نے اس کو قبول کیا، ہمارے دماغ نے، ہماری نگاہوں نے، ہمارے جسم کے ہر عضو نے اس کو قبول کیا۔ مغربی تہذیب نے کہا کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو جن کے اندر نہ معلوم کہ تمہارے بچوں کا ایمان کب سلب ہو جائے، تو ہم نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ حالانکہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے رب العالمین نے پہلے ہی کلام اللہ کو اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔
پیغمبر نے بتایا تمہاری لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بے پردہ باہر گھومیں۔ ہم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرانی ربی عجق الغنا، کہ رب العالمین نے مجھے گانے کو توڑنے اور پھوڑنے کا حکم دیا۔ ہم نے مغربی تہذیب کی مانی، گانے کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا۔ حضور پاک علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو جس تعلیم سے ان کے دل کو نورانیت ملے۔ ہم نے پیغمبر کی نہ مانی اور مغربی تہذیب کی مانی کہ جس سے ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر تاریکی اور ظلم اور اندھیرا چھا گیا، جس کی بنیاد پر ہمارا پورے کا پورا معاشرہ اس زمانے میں بدتمیزی اور بدفعلی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اخبار کی سرخیوں میں آپ پڑھیں اٹھا کر، فلاں جگہ ملے گا اتنی مسلمان لڑکیاں انہوں نے یہ کیا، اتنے مسلمان لڑکے انہوں نے یہ کیا، فلاں میرج ہال میں یہ بدتمیزی ہوئی، فلاں جگہ پر یہ بدتمیزی ہوئی۔ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے، رب العالمین نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور پیغمبر اعظم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک ایک چیز بتلا دی ہے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک ایک چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی کہ جس سے انسان کا دل گناہ کی طرف کو آمادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی کہ جس سے انسان کے دل و دماغ میں یہ خیالات آتے ہیں کہ کاش کہ کوئی لڑکی ہوتی اور میں اس کے ساتھ میں بدکاری اور بدفعلی کرتا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر روک لگائی اور کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی علامت۔ جب آنکھ کسی غیر محرم لڑکی پر نہ پڑے گی دل کے اندر گندے خیالات نہیں آئیں گے، اور جب یہ آنکھ کسی غیر محرم لڑکی پر پڑے گی تو دل کے اندر بھی اور دماغ کے اندر بھی اور جسم کے ایک ایک اعضاء میں کھلبلی مچے گی۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہوتا ہے اور دل کا کام ہوتا ہے محسوس کرنا۔ میں کہوں کہ میرے سامنے یہ دیوار ہے، میرے سامنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دیوار ہے، لیکن میرا دل اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ نہیں دیوار تو ہے، اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اس دیوار کے اوپر ایک چھت ہے کہ جس چھت نے میرے اور آپ کے سروں پر سایہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو چھت نہ ہوتی، اور چھت نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے سروں پر سایہ نہ ہوتا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی الحیاء شعبۃ من الایمان۔ دوسری بات اس زمانے میں یہ ہے کہ جو انسان ماڈرن طریقے سے رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جس کے بال ڈیزائننگ کے کٹے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے ڈیزائننگ کے ہیں، جس کی داڑھی ڈیزائننگ میں بنی ہوئی ہے، انسان اس زمانے میں اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہے اور فلاح ہے اور اس نے دنیا کی تمام نعمتوں کو پا لیا ہے۔ میں نے اور آپ نے مغربی تہذیب کی باتوں کو تو مانا ہے، لیکن کبھی ریسرچ نہیں کیا کہ وہ لوگ اتنی آگے بڑھے کیسے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ان کی سائنس اتنی خطرناک کیونکہ وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ مغربی تہذیب اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگتی جا رہی ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے پیغمبر کا تو واحد تنہا دین ہے کہ اگر اسے اخلاق کے ذریعے پیش کیا جائے تو تمام انسانیت قدموں میں آ جاتی ہے۔ آخر ہو کیا گیا رہا ہے کہ مغربی تہذیب پوری دنیا کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ اس پہ میرا اور آپ کا کوئی دھیان نہیں۔ مجھے اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ مغربی تہذیب نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہماری لڑکیاں آدھے لباس میں رہیں گی تو ہمارے دل مطمئن ہو کر انہیں دیکھیں گے اور ہمیں تھوڑا لطف اور مزہ آئے گا۔ مغربی تہذیب نے مجھے اور آپ کو یہ سکھلایا کہ نہیں، ہمارے بچوں کو ماڈرن رہنے کا طریقہ تو ہمیں ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو وہ والے بال کٹائیں گے جس سے پیغمبر کے طریقے کا جنازہ نکل جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جس نے مغربی تہذیب کو اپنایا وہ سب سے شاندار زندگی گزاری۔
رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب تو مومنین ہیں جنہوں نے نماز کے اندر خشوع پیدا کیا، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری بات کو مانا ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے سچے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، کامیاب وہ نہیں ہیں جو دنیا کے اوپر بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ رب العالمین کہتا کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے لہو و لعب سے، دنیا کے کھیل کود سے، دنیا کے تماش گاہ سے اور دنیا کی تمام ایسی چیزوں سے کہ جو اس کو عبادت سے غافل کر دیں، اگر وہ بندہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کہتا ہے افلح المؤمنون، کامیاب یہ ہے، کامیاب یہ ہے۔ میں اور آپ دن اور رات یہ سوچیں کہ رب العالمین کی نظر میں اور آپ کامیاب ہیں۔ میں اور آپ دن اور رات یہ سوچیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو کامیابی ملے گی، ذرہ برابر نہیں مل سکتی۔ قیامت آ سکتی ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطار، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں میں نے اور آپ نے مغربی تہذیب کو مانا، اس کے ماننے کے نتیجے میں ہمارے یہاں چغل خور بنے، اس کے ماننے کے نتیجے میں اور آپ جھوٹے بنے، اس کے ماننے کے نتیجے میں اور آپ عیاش بنے، اس کے ماننے کے نتیجے میں میری اور آپ کی نگاہیں سڑ گئیں، اس کے ماننے کے نتیجے میں میرے اور آپ کے دل میں پاکی نہ رہی، اس کے ماننے کے نتیجے میں میرا اور آپ کا جسم پورے کا پورا ناپاک ہو گیا، اور رب العالمین یہ کہتا ہے کہ مسلمان پاک ہے۔ آخر ہو کیا رہا ہے کہ جس کے بارے میں رب العالمین یہ کہتا ہے کہ مومنین پاک ہیں، ان کے جسم پاک ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس زمانے میں میں اور آپ اپنی نگاہوں کو سلامت نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہو کیا رہا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پوری رات باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ پر اکٹھے اور جمع ہو کر میرج ہالوں میں باقاعدہ اپنی نگاہوں کو دوڑا کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مغربی تہذیب کو اختیار کیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور آپ کی ہر لمحے ہدایت کی، مجھے اور آپ کو ہر لمحے ہدایت کا وہ نور دیا ہے کہ اگر اس نور کو میں نے اور آپ نے اپنے دل سے چمٹایا ہوتا، یہ آج دنیا میں جو نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنی لڑکیاں مرتد ہوئیں، فلاں جگہ پر فلاں لڑکی بھاگ کر فلاں لڑکے کے ساتھ چلی گئی، یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی ہدایت کی۔ خود قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا پیغمبر ان سے کہو، اپنی بچیوں سے کہیں یہ پردے میں رہیں، نقاب میں رہیں۔ اگر ہماری بچیاں رب العالمین کے حکم کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ پیغمبر ان سے آپ کہیے کہ یہ پردے میں رہیں، نقاب میں رہیں، برقعے میں رہیں، اگر وہ تہذیب مغربی میں نے اور آپ نے نہ مانی ہوتی، یقین جانو ہماری بچیاں مرتد نہ ہوتی، ہماری نگاہیں سلامت رہتی، ہماری نگاہیں صاف ہوتی، ہمارے دل پاک ہوتے، ہمارے جسم پاک ہوتے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پھر اللہ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے۔ جب ہمارے دل ہی پاک نہ، آنکھیں پاک نہ، نگاہ پاک نہ، ہمارے جسم پاک نہ، اللہ ہم سے کیا محبت کرے گا؟ رب العالمین محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے، رب العالمین محبت کرتا ہے اچھے بندوں سے، رب العالمین محبت کرتا ہے صاف بندوں سے، رب العالمین محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ ہمارے دل پاک نہیں ہیں، ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں، ہماری زبان پاک نہیں ہے، ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہیں، ہمارے پیر پاک نہیں ہیں، تو رب العالمین مجھ سے اور آپ سے کیا محبت کرے گا؟ اور جب رب العالمین مجھ سے اور آپ سے محبت نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں اور آپ ان حالات کے شکار ہوئے۔ آج پوری دنیا میں ذلیل اور خوار نظر آ رہے ہیں مسلمان، یہی وجہ ہے۔ میں نے کئی ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ان سے کہو میں ان پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود ظلم کرتے۔ اگر میری اور آپ کی نگاہیں پاک ہوتی، اگر میرا اور آپ کا دل پاک ہوتا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی۔ اور جب رب العالمین کی محبت ہوتی، دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو میرے اور آپ کے اوپر نگاہ کو اٹھا کر دیکھ سکے۔ ایک بچے
یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی ایسی تہذیب چاہیے، ہمیں بھی ایسے کپڑے چاہیے جیسے فلاں ایکٹر پہنتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے بچے کہ نہیں ہمیں لباس چاہیے محمد الرسول اللہ کا؟ یہ کیوں نہیں کہتے میرے اور آپ کے بچے کہ نہیں ہمیں لباس چاہیے فاطمۃ الزہرا کا؟ یہ کیوں نہیں کہتے میرے اور آپ کے بچے کہ نہیں ہمیں طریقہ چاہیے صحابہ کرام کا، ہمیں طریقہ چاہیے عمر کا، ہمیں طریقہ چاہیے ابو بکر صدیق کا، ہمیں طریقہ چاہیے عثمان غنی کا، ہمیں طریقہ چاہیے ان دو بچوں کا معاذ اور معفذ کا جو چھوٹی سی عمر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے ابو جہل کہاں ہے، ہم اس کی گردن کو ماریں گے، اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ہمارے بچوں کی زبان پر یہ باتیں کیوں نہیں آتی؟ ہمارے بچوں کی زبانوں پہ یہ باتیں کیوں آتی؟ سلمان خان کے جیسے کپڑے ہیں، ہمیں ایسے کپڑے چاہیے، فلاں نے اتنے ہزار کا موبائل لیا ہے، ہم بھی اتنے ہزار کا موبائل چلائیں گے، فلاں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں، ہم بھی ایسے کپڑے سلوائیں گے، فلاں کے ایسے بال کٹے ہوئے ہیں، ہم بھی ایسے بال کٹائیں گے۔ کاش کہ ہمارے بچوں کی زبانوں پہ ہوتا، او نالائق کو سنو، ہم تم سے یہ کہتے ہیں تم دنیا میں کیسی تہذیب لے کر آؤ، کتنا ماڈرن زمانہ لے کر آؤ، ہم اپنے پیغمبر کے طریقے سے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارے بچوں کی زبانوں پہ یہ جملے ہوتے، خدا کی قسم اللہ کو اتنا پیار آتا کہ کبھی غیروں کو ہمارا سربراہ نہیں بناتا، کبھی نہیں بنا۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان کی خواہش ہوتی، آج ہماری بچیاں مرتد نہ ہوتی، ہماری بچیوں کے ہاتھ غیر لوگ نہ پکڑتے، ہماری بچیوں کے چہروں پر غیر لوگوں کی نگاہیں نہیں ڈلتی۔ ہوا کیا؟ قرآن مجید کا بیان ہے، رب العالمین کہتا ہے الخبیثات للخبیثون والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر تم پاک رہو گے تمہاری بچیاں بھی پاک رہیں گی۔ ہم نے اپنی نگاہیں سڑائی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری بہنیں اور ہمارے گھر کی عورتیں اور خواتین سلامت رہ سکیں۔ قرآن مجید کا بیان ہے، صاف صاف بیان۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کما تدین تدان، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان ہے۔ یہ بات تو تب تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور آپ کی ہدایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کھانے سے لے کر ٹوائلٹ تک جانے کا طریقہ بتلایا۔ آپ مجھے بتائیے اس سے شاندار طریقہ کون بتلا سکتا ہے؟ کیا مغربی تہذیب نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اچھی ہو گئی؟ اگر پیغمبر کے طریقے کی تعلیم ہوتی اس زمانے میں، آپ دیکھتے دنیا میں انقلاب آ کیسا رہا ہے۔ ایک ملک چھوٹا سا افغانستان پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، پوری دنیا، اور تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ کا ملک خود ڈرتا ہے، صریح الفاظ میں کرو، کھلے الفاظ، آپ کا ملک ڈرتا ہے، آپ کے ملک کے سربراہ ڈرتے ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، چٹھی بھر ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس ملک کے اندر بینڈ لگا دیا گیا تھا افغانستان میں کہ کسی بھی ملک کی ایک چاکلیٹ یا ٹافی اس ملک کے اندر نہیں جائے گی، اور وہاں کے مسلمانوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ فاقے کیے، قحط سالی اس زمانے میں آئی، لیکن اللہ کے شکر سے انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، اللہ کی ذات پر یقین کیا، محمد الرسول اللہ کے دین پر چلتے رہے۔ اب ایسا موقع آیا کہ انہوں نے امریکہ کو تارے ہلا دیے، اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ چھوٹا سا ملک ہے اور امریکہ پورا کا پورا پریشان ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی قوت۔ آپ دنیا کا نظارہ دیکھیں، جس طریقے سے رب العالمین نے 313 کو جنگ بدر میں کامیابی نصیب فرمائی تھی، وہ اللہ یہی کہتا ہے آج ان 313 جیسے بندے اگر اس دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ اپنی ذات اور میں اللہ کے گھر میں پورے اطمینان سے قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ وہی مدد میری اور آپ کی کرے گا جو جنگ بدر میں 313 کی تھی، بالکل وہی مدد۔ لیکن ہوگا کب؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا طریقہ میری اور آپ کی زندگی، نئی نئی رسمیں، نئی نئی خرافاتیں ہمارے یہاں پر بہت ملتی ہیں۔ نمازوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہیں پڑھ لے کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا طریقہ جس میں جنازہ نکل رہا کوئی بات نہیں، لیکن نہیں یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، ہماری شادی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر رہ جائیں اوئے اوئے کیا شادی کی۔ میرے پیاروں یقین جانو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے پر، محمد الرسول اللہ کے سچے طریقے پر میں اور آپ یا آنے والی قیامت تک کی تمام انسانیت نہ آئے گی، دنیا میں فلاح اور کامیابی نہیں پائے گی، ایک نہیں پائے۔ تمام انسانیت رات و دن کہتی رہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، ایمانی طاقت کا ہونا دل کے اندر ضروری ہے، نگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔
اس زمانے میں عجیب بیماری پھیلی ہوئی ہے، کسی کا گھر اونچا بن جائے، کسی کا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارے مسلمانوں کے یہ طریقہ ہے، دل میں بغض رکھنا شروع کر دیتے، ارے اس کے کیسا ہوا، یہ کیسا ہوا، اس کی بلڈنگ کیسے بنی، اس کا کام کیسا اچھا ہوا، سکون ہی نہیں ملتا۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک شخص آئے، ان کی آستینیں یوں چڑھی ہوئی تھی، چپل ہاتھ میں تھے، وضو کر کے آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ جو آ رہے ہیں جنتی ہیں۔ صحابہ نے دیکھا ایک شخص آ رہے ہیں، خستہ حال ہے، اوپر آستین چڑھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں چپل ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یہ جنتی۔ صحابہ نے دیکھا جنتی۔ دوسرے دن پھر وہی شخص اسی حالت میں آ رہا ہے، آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، چپل ہاتھ میں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھا۔ تیسرے دن پھر وہی شخص اسی حالت میں آیا مسجد نبوی میں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اس کی تو خستہ حالت ہے، آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، چپل ہاتھ میں ہے، وضو کر کے آ رہا ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ الحمدللہ، پھر تو وہ صادق ہے۔ پیغمبر نے کہا وہ جنتی۔ ایک صحابی گئے اور کہا ان بزرگ صاحب سے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کا کوئی عمل، رات کو زیادہ عبادت کرتے ہوں، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں جنتی کہا۔ وہ گئے اور کہا ابا میں آپ کے ساتھ 1-2 دن کی مہمانداری کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ وہ گئے اور جا کر دیکھا بڑے میاں کو، جب عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز پڑھی، تہجد کا وقت ہوا تہجد کی نماز پڑھی، فجر کا وقت ہوا فجر کی نماز پڑھی، باقی پوری رات میں کوئی خاص ذکر اللہ وغیرہ نہیں کیا۔ 2 دن ہو گئے۔ ان صحابی نے معلوم کیا اے ابا جان آپ یہ بتائیے آپ زیادہ کوئی عبادت بھی نہیں کرتے، پوری رات کوئی ذکر اللہ بھی نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ جنتی ہیں، آپ کے اندر وہ کون سا عمل ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس نمازیں تو زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس ذکر اللہ تو زیادہ نہیں ہے، میرے پاس رات کی شب گزاری تو زیادہ نہیں ہے، میں اللہ کے ذکر کو زیادہ تو نہیں کرتا ہوں، بس میرے اندر ایک خاص عادت ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی بھائی کا بغض اور کینہ نہیں رکھتا۔ صرف اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کو تو عجیب نہیں، کوئی تھوڑا سا مالدار ہو جائے دل میں فوراً بوال آ جاتا ہے کہ ہو کیا گیا۔ میرے عزیزو آپ کو خوش ہونا چاہیے، نہیں ہے میرا مسلمان بھائی ہے یہ ترقی پر پہنچ رہا ہے، اللہ اس کو اور ترقی پر پہنچائے، اس کے نتیجے میں رب العالمین تم کو بھی ترقی پر پہنچائے گا۔ اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ہدایت دی تھی۔ اگر پیغمبر کی ہدایت کو میں نے اور آپ نے اس زمانے میں مانا ہوتا، خدا کی قسم مغربی تہذیب پر لات مار دیتے میں اور آپ، نہیں مانتے۔ میرے آقا کا طریقہ اتنا پیارا ہے، آپ دیکھ لیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن صحابہ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانا، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی اس زمانے میں ایسے تھے جن کے بال بڑے شاندار رہا کرتے تھے، بڑے ٹھنے بن کر رہتے تھے، شاندار لباس کو پہنا کرتے تھے، جب سے نبی کی بات کو مانا ان کے کپڑے بھی چینج ہو گئے، ان کے بال بھی چینج ہو گئے، ان کا رنگ بھی چینج ہو گیا کہ نہیں اللہ کے رسول کو مان لیا، اب تو پیغمبر کے طریقے میں مزہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب جنازے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جا رہے تھے، آپ پنجے کے بل چل رہے ہیں، صحابہ نے معلوم کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ پنجوں کے بل چلتے ہوئے دیکھا، آپ کیوں چل رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ جب عشق اللہ کی ذات سے ہوگا، جب عشق اور محبت رب العالمین کی ذات سے ہوگی، پیغمبر کے طریقے سے محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی بھی ایسی مدد فرمائے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب کوئی انسان، جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین کے ٹکڑے وہ رویا کرتے ہیں جس جگہ پر اس نے عبادت کی۔ اور وہ جو قرآن مجید میں آیت فما بکت علیہم السماء والارض کہ آسمان اور زمین کچھ نہیں رویا اس موقع پر جب نوح علیہ السلام کی قوم کو رب العالمین نے ایک طوفان کے ذریعے برباد کیا تھا، سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین نہیں رویا، یہ ان کے بارے میں جو کافرین مرتے، جو کافر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ آسمان ان پر روتا ہے نہ زمین ان پر روتی ہے۔ جب کوئی مومن بندہ اور نیک بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے اور وہ حصے رویا کرتے ہیں جس جگہ پر اس نے عبادت کی، اور آسمان کے وہ حصے رویا کرتے ہیں جس جگہ پر اس کی دعا جاتی تھی اور آسمانوں کو پھاڑتی ہوئی رب العالمین سے ملاقات کرتی تھی، آسمان کے وہ ٹکڑے بھی روتے ہیں۔ آج یہ مومن بندہ چلا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی اور ہر لمحے یہ بات ہوگی رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھنا آپ دنیا میں کیسے انقلاب لے کر آئے گا۔ پیر صاحب نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، بڑا شاندار واقعہ لکھا ہے۔
کعبۃ اللہ میں ایک موقع پر گئے ہوئے تھے، ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں اور وہ اللہ سے پورے اطمینان سے خوش ہو کر دعا مانگ رہا ہے۔ کسی نے معلوم کیا آپ کو یہ کیسے ہوا؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے یہ یوں کٹے یا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اس نے کوئی شکوہ شکایت نہ کی۔ اس نے کہا رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آ جائے، 20-25 دن تک وہ شکوے شکایت کرتے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھ گئے، ساری پریشانی ہمارے گھر کو اللہ نے دے دی ہے، ابھی ہمارا بچہ بیمار ہوا تھا، اب بچی بیمار ہو گئی، ہمارے یہاں زبان پر شکوے شکایت آتی ہے۔ اور وہ اللہ کا بندہ، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، کبھی اس کے دل میں یہ بات آئی میں کلام اللہ کو چھو لوں، اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ چھو نہیں سکتا۔ کبھی اس کے دل میں یہ بات آئی میں اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ کو پھیر لوں، اس کے ہاتھ نہیں ہے، پھیر نہیں سکتا۔ کبھی اس کے دل میں یہ بات آئی میں اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دوں، اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ رکھ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا اس بندے پر۔ ہمارے بھی جملے یہ ہوتے، مالک دنیا میں کتنی پریشانی آ جائے، ہمارے اوپر کیسے حالات آ جائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میرے اللہ میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ ہم بھی ایسے اپنے جملے بنائیں، ایسی زبان بنائیں، اللہ کتنی پریشانی آ جائے ہم ہر حال میں آپ سے راضی ہیں۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اس میں خیر نہ ہو، اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہو، اور اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ جب اللہ کے سچے بندے اس دنیا میں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ایک موقع پر اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے کرتے سو گئی، ایک چور آیا، ان کے اوپر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، اس نے کمرے میں کچھ نہیں پایا، اسی چادر کو اتارنے لگا، جب نیچے کو چادر اٹھانے کے لیے گیا اس کی بینائی چلی گئی اور وہ بڑا پریشان، اس نے چادر کے ٹھپکے کو چھوڑا، فوراً بینائی آ گئی اور فوراً باہر کو نکلنے لگا۔ آواز آئی ایک دوستی تو سویا ہوا ہے، دوسرا دوست تو جاگا ہوا ہے، یہاں تو چڑیا کے بچے کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ لے کر چلا جائے۔ ایسا دین تھا رابعہ بصریہ کا۔ میرے عزیزو اگر ایسی عبادت میں اور آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے گا، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائے گا۔ رابعہ بصریہ آرام سے سوئی ہوئی ہے اور آواز آئی غیر سے، ایک ہی تو دوست سویا ہوا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو وہ دوست بھی سویا ہوا؟ وہ نہیں سویا ہوا ہے، میں اور آپ بھی سوئے ہوں گے، اللہ سے سچی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ کوئی ظالم کی طاقت نہیں ہوگی مجھ پر آپ پر ظلم کر سکے، ایک کی نہیں۔ اللہ تو مالک الملک ذو الجلال والاکرام، خالق السماوات والارض، جس کا حکم زمین پر ساری چیزوں پر چلتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں، کوئی ماں ہو، اس کا ایک بچہ ہو، کوئی دوسری ماں اگر اس کے تھپڑ مار دے، کیا وہ ماں بچے کو برداشت کر لے گی؟ کیا وہ ماں اس ماں کو برداشت کر لے گی؟ تو نے کیوں مارا میرے بچے کو؟ میرا بچہ جواری ہے، میرا بچہ شرابی ہے، میرا بچہ زانی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بچے کو ایک تھپڑ مارا؟ اور اللہ جو تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اللہ کے ان بندوں کو کوئی ظالم آ کر مارے، اللہ اس کو دیکھ لے گا، ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں ایک اشکال ہوگا، آپ یہ کہیں گے کہ پھر اس کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے، موب لنچنگ کی فلاں کی گئی، اس کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے ٹالی والوں کو جیل میں پکڑ کر ڈالا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ پاکستان بھاگو یا کہاں جانا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، میں ظلم نہیں کرتا ہوں، اب ظلم تم نے خود کیا ہے۔ ظلم کا نتیجہ یہ ہے میں نے اور آپ نے مغربی تہذیب کو مانا، ظلم کا نتیجہ یہ ہوا میری اور آپ کی بچیوں کا لباس آدھا ہو گیا، ظلم کا نتیجہ یہ ہوا میں اور آپ نماز کے چھوڑنے کے عادی ہو گئے، ظلم کا نتیجہ یہ ہوا میں اور آپ شراب کے، جوئے کے، زناکاری کے عادی ہو گئے، میرے اور آپ کے دلوں میں بغض بھر گیا، میری اور آپ کی زبانوں پر جھوٹ آ گیا، میں اور آپ وعدہ خلافی بن گئے، میرے اور آپ کے یہاں امانت میں سلامت نہ رہی۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اب تمہارے اوپر جو دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی بنیاد پر آ رہی ہیں، اب تم جانو، اب میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، شیطان بھی یہی بات کہے گا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ شیطان اس موقع پر کہے گا میں نے تو تمہیں بہانہ دیا تھا، میں تو تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالا کرتا تھا نماز چھوڑ دو، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، اس سے اگلے دن جمعے کو پڑھ لیں گے، رمضان آ رہا ہے رمضان میں پڑھ لیں گے، عید آ رہا ہے عید میں پڑھ لیں گے، میں نے تو تمہارے یہاں وسوسے ڈالے تھے، باقی تو تم نے سارا کام خود کیا تھا، میں آج تم سے بری ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔
جس شیطان کی میں اور آپ اس دنیا میں مان رہے ہیں، اسی کے بارے میں رب العالمین یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل طریقے کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرو، رسول اللہ کے سچے طریقے پر اپنی زندگی کو لگا دو۔ دنیا میں کیسے زمانہ آئے ہم اپنے پیغمبر کے طریقے سے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے پیغمبر کا طریقہ سب سے شاندار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مغربی تہذیب کتنی بھی زیادہ نئی چیزیں ایجاد کر لے ہم نہیں مان سکتے اس کی، ہم نہیں مان سکتے۔ ہمارے پیغمبر کا طریقہ اچھا ہے، ہمارے پیغمبر کا دین اچھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، پورا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک بھی اس پورے مجمع سے کھڑے ہو کر بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین اس دنیا میں کوئی آیا؟ آپ بتائیں۔ تو میں اور آپ جو دوسروں کے طریقے پر مرتے، ان کے طرح بال کٹوانے، ان کے طرح کپڑے پہننے، کہ ہم خوبصورت لگیں گے؟ جس کے نتیجے میں دنیا کو سجایا اور بسایا گیا، اور جس پیغمبر کے نتیجے میں اس دنیا کے یہ شاندار درخت اور پھول، لہلہاتی چڑیاں، اس دنیا لہلہاتے پھول اور یہ چڑیاں آئیں، جس کے نتیجے میں ہم اس پیغمبر کے دین کو اور اس پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی ہمارے اندر بھر جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر تو وہ ہے جس کے نتیجے میں دنیا کو بنایا گیا، آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ سارے کے سارے شاندار خوشبو والے پھول اور سارے کے سارے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے مقابلے میں بنائے، اور پیغمبر کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں بنائی، اور میں اور آپ مغربی تہذیب پر مر کر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں خوبصورتی اس میں مل رہی ہے۔ کاش کہ ہمارا ایک بچہ یہ کہتا ہے اس زمانے میں کہ نہیں ابا جان کچھ بھی ہو جائے ہم مدرسے کی تعلیم حاصل کریں گے، ابا جان کچھ بھی ہو جائے پہلے ہم کلام اللہ پڑھیں گے، ابا جان کچھ بھی ہو جائے پہلے ہمیں یہ بتائیے ہمارے پیغمبر کون ہیں، ہمارے پیغمبر کے والد کا کیا نام ہے، ہمارے پیغمبر کی والدہ کا کیا نام ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جس نبی کی امت میں ہیں اس نبی کے پیغامات کیا کیا ہیں، ابا جان پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو بدلتا۔ افسوس ہوتا ہے بیچارے بچے جنہوں نے 12 کر لیا، بہت بڑی ڈگری پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، اور بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے انجینئر اور پروفیسر مانے جاتے ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، صدقہ کس کو کہتے ہیں، کلمے کتنے، یہ نہیں معلوم ہوتا، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ غسل میں فرائض کتنے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے نبی کی امت کا۔ آپ غور کریں، اگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت کے دن گریبان کو پکڑ کر یہ بات کہی، تم مجھے بتلاؤ، میں نے تمہاری ہدایت کی تھی ہر راستے پر، میں نے تمہیں بتلایا تھا یہ طریقہ تمہارا اچھا ہے، میں نے تمہیں بتلایا تھا فلاں طریقے پر چلنا ہے، آپ بتاؤ کہ تم نے کیوں مانی غیروں کی؟ اس موقع پر میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک موقع پر میرے حجرے مبارک میں سو رہے تھے، اچانک رات میں میری آنکھ کھلی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں نہیں ہے، میں دوڑتی ہوئی گئی، تمام ازواج المطہرات پہ دیکھا، اللہ کے رسول وہاں نہیں ہیں، اور میں نے جا کر دیکھا جنت البقیع میں کہ حضور پاک علیہ السلام دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اپنی امت سے بھلا کا عشق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میرا اور آپ کا عشق ہے، تھوڑی سی چیزیں دنیا کے اندر دیکھ لی لہلہاتی ہوئی، تھوڑی سی چیزیں ہم نے دنیا والوں کی دیکھی، ان کی خوبصورتی دیکھی، میں اور آپ ان کی خوبصورتی پر مر گئے کہ نہیں خوبصورتی یہ ہے۔ میرے پیارو، آپ پیغمبر کے طریقے پر آ کر دیکھو، ان کے طریقے میں جم کر تو دیکھو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ایک یا 1.5 مہینہ آپ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے طریقے پر عمل کر کے دیکھ لیا، آپ یقین جانو دنیا کی ایک چیز سے محبت نہ رہے گی، ایک چیز سے، پیغمبر کا طریقہ اتنا اچھا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب پیغمبر کے طریقے میں آ گئے، ان کی چپنی کو کھینچ لیا گیا، ان کے خون کو کھینچ لیا گیا، ان کی کھالیں اتار دی گئی، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، ان کے گلوں میں پھانسی کا پھندا ڈال کر مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر کھینچا گیا، ان کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کے نیچے سے کوڑے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم محمد الرسول اللہ کے دین پر آ گئے۔ شیبہ ابی طالب کے موقع پر ایک ماں، اس کا بچہ تڑپ رہا ہے بھوک کی بنیاد پر، اور وہ ماں اپنے سر کو پٹک پٹک کر مار رہی ہے اور رو رہی ہے کہ میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور اس زمانے کے کافر یہ کہہ رہے اس ماں سے دیکھو مان جاؤ، تمہارا بچہ بھی بچ جائے گا، تم بھی بچہ ہوگی، تم بھی اپنے سر کو زمین میں نہیں مارو گی، تم محمد الرسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا میرا بچہ جا سکتا ہے، میری جان جا سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تھے لوگ، انہوں نے ایمان کی سچی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی محبت پیدا فرمائے۔ نوجوانوں، اپنی محبت کو برقرار کرو محمد الرسول اللہ سے، صرف
یہ کون سی بات ہوئی کہ فلاں لڑکی سے محبت کی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ پوری رات اس لڑکی سے بات کی؟ اگر محبت کرنی ہے محمد الرسول اللہ سے کرو، محبت کرنی ہے صحابہ اکرام سے کرو، محبت کرنی ہے کلام اللہ سے کرو، تاکہ کل قیامت کے دن ایک عمل تو ہو کہ ہم لے کر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ اس زمانے میں جس زمانے میں فتنوں کا دور تھا اور لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے ان کے طریقے پر، ان کے کلچر پر، لیکن انہوں نے اس فتنوں کے دور میں بھی تمہارے طریقے کو برقرار رکھا، لیکن انہوں نے ان فتنوں کے دور میں بھی محمد الرسول اللہ کے نام مبارک کو اپنے دل سے چمٹائے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملوں کی بنیاد پر میری اور آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے میرے پیاروں نوجوانوں، آپ سے خاص طور سے کہتا ہوں، یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں، میرے لیے بھی کریں۔ ایک بات عرض کرنی تھی، شب برات کی جو رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کون ہے جو بندہ مجھ سے معافی مانگے، اپنی جو ضرورت ہے مجھ سے پوری کرے، وہ رات ہے۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جن کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ وہ 3 لوگ ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، آپ میں سے الحمدللہ مجھے تو یقین ہے کہ کوئی نہیں ہوگا، اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے کہ الحمدللہ اس پورے مجمع میں کوئی نہ ہو، اور جو بھی آپ کے یار دوست ہوں انہیں سمجھائیں کہ اللہ کے لیے یہ شراب نہ پیا کریں، بڑی بری بلا ہے شراب، یہ ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ یہ جو بھی آپ کا دوست یا فرینڈ شراب کا عادی ہو، اس سے خوشامد کر کے ہاتھ جوڑنے پڑے، ہاتھ جوڑو اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر پتھر کھائے، اپنے تلیوں سے خون کو نکالا ہے، اپنی پیٹھ پر اونٹنی کی اوجڑی کو ڈلوایا ہے اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے۔ کہ میں اور آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے ایک بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ بھائی شراب نہ پیو؟ اتنا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف پیغمبر کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے، کبھی جیل میں کوئی بھائی پھنس جائے تب بھی تو ہم ہاتھ جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے؟ پیغمبر کے لیے ہاتھ جوڑ لیں گے، اللہ کے رسول کو بھی خوشی ہوگی اور اللہ کو بھی بلا کی خوشی ہوگی۔ نمبر 2، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس کے ماں باپ جس سے بھی ناراض ہوں، خدا را اپنے ماں باپ کو منا لو، ان سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، شب برات کی جو مقدس رات ہے، پہلے آسمان پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے مجھ سے کوئی معافی مانگے میں معاف کروں گا، اللہ اس رات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے، اس رات میں بھی اس کو معاف۔ اس زمانے میں بڑی عجیب کہانی ہے، نوجوانوں کا حال ہے، ماں باپ کو ترچھے منہ سے بولنا، اونچی آواز سے بولنا۔ اللہ کے لیے کچھ تو رحم کہا، تمہارے ماں باپ ہیں، کھلونا تھوڑی جو چاہے وہ کہہ دیا۔ بڑی نیچی آواز سے بات کریں، دب کر بات کریں، ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں جب یہ باتیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی مقدس رات آ رہی ہے اور یہ سارے ایام چل رہے ہیں، اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم زمین سے آسمان تک گناہ کر لینا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ سارے دن چل رہے ہیں، یہ ایام چل رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے کی بھی نہ سوچیں۔ ایک نوجوان عہد کر کے جائے اس جمعے سے انشاءاللہ میں اپنی آگے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے طریقے پر گزاروں گا، انشاءاللہ میں اور آپ دیکھیں گے دنیا کا نظام بدلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلے گا دنیا کے نظام۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، خدا را اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، ان کو راضی کرو۔ جو شراب کا عادی ہے اس سے کہو شراب نہ پی، ہاتھ جوڑ کر کہیں، پیر پکڑ کر کہیں، اگر وہ مان رہا ہے تو اس کو منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہ کرے وہ بیچارہ شراب پیتے پیتے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ جہنم کے اسے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا اس امت کے بارے میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وہ امت ہے جو بھلائی کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب ہم بھلائی کا حکم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھلائی کو میرے اور آپ کے حق میں بھی پورا کرے گا اور میرے اور آپ کے بچوں کے حق میں بھی پورا کرے گا۔ اس لیے کوئی نوجوان اپنے محلے میں سارے نوجوان 2-2 5-5 اکٹھے ہو جاؤ اور سب جا کر صبح صبح فجر میں چکر لگاؤ نماز کے لیے، ایک ایک گھر کو کھٹکھٹاؤ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ باہر ملکوں میں ہوتا ہے ایسا، بعض ملک ایسے ہیں کہ جن میں نوجوان لگے ہوئے اور وہ صبح صبح جا کر باقاعدہ دستک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ابھی ایک ویڈیو لکھنؤ کی آئی تھی، ایک بڑے میاں، میں نے ان کو دیکھا، میرے ساتھی نے ایک نے بھیجی کہ وہ بیچارے سڑک پر ٹہلتے ہوئے اور رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لوگوں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نماز کو قائم کر لو۔ اور وہ اللہ کا بندہ رو رو کر اس دستک کو دے رہا ہے صبح صبح اٹھ کر۔ میں بھی آپ بھی نماز کے پابند بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ میرے اور آپ کے اوپر سے جو ساری مشکلات ہیں اللہ دور فرمائے گا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہے، میرے لیے بھی خصوصی دعا کریں،
اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو شب برات کے بعد میں میرے اور آپ کا پرچہ بھی لکھ دیا جائے کہ ہمارا بھی آخری سال ہو اور ہم بھی اللہ سے جا کے ملاقات کر لیں، اور ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی نیک اعمال بھی نہیں ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ حضرات کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے آنے سے پہلے میری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔